تمام لوگوں کی پریشانیوں مشکلات کو دور فرمائے۔ آج جیل میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ عرس ہے داتا صاحب کا، ابتدا میں بول پڑیں گے تو ضروری ہے۔ عرس ہے داتا صاحب کا، نیاز ہے اللہ کی۔ جیسے ہی نیاز اللہ کی ہوتی ہے فوراً ہی امام حسین میں بدل جاتی ہے۔ اس نیاز کو یہ فضیلت حاصل ہے، جب تک رب قبول نہیں کرتا امام حسین کے نام ہی نہیں ملتی ہے۔ تو آج ہم کچھ باتیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کریں گے۔ گزشتہ جمعے میں سورۃ والضحیٰ کی تفسیر کو بیان کر رہا ہوں، 2 آیتیں پڑھ چکا ہوں، 2 آیتیں دوبارہ کوئی پڑھتا ہوں، لیکن اس دفعہ شان امام حسین پر ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم اپنے محبوب پر اتارا، اس میں ارشاد فرمایا والضحیٰ۔ اچھی آواز سے کہیں قرآن پر والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محبوب تیرے چہرے انور کی قسم، محبوب تیری زلف عنبرین کی قسم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بنایا نا، تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا۔ تو فرشتوں نے پلٹ کر کہا یا اللہ یہ تو خون ریزیاں کرے گا، جلد باز ہے، اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نحن نقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم کو بنانے کے بعد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے محسوس کیا کہ یہ ہم سے اونچا ہے، تو پھر رب سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ آدم کتنا خوبصورت ہے، یہ آدم کتنا خوبصورت ہے۔ رب نے فرمایا ہاں نبی سونے ہوا کرتے ہیں، نبی سونے ہوا کرتے ہیں۔ کہا یا اللہ اس کی ابرو کتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، اس کے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ میرے رب نے فرمایا اچھا تم تعریفیں کر رہے ہو؟ عرض کیا ہاں ہم تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں سے پلٹ کر کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں سے کہتے ہیں یا اللہ اس سے بھی خوبصورت کوئی بنایا ہے، اس سے بھی خوبصورت کوئی بنایا ہے؟ مسکرا کر رب نے فرمایا اس کے بیٹے شیش کو بنایا ہے۔ جب شیش کو پیدا کیا تو فرشتوں نے شیش کو دیکھ کر کہا یا اللہ اس کا چہرہ بھی کمال ہے، اس کی زلفیں بھی کمال ہے۔ جب یہ بات ہو گئی پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ اس سے خوبصورت کوئی بنایا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ابراہیم خوبصورت بنایا ہے۔ اب وہ حسن کیسا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زلفیں جس پہ سے خوشبو آتی ہے، بولتے ہیں تو موتی رولتے ہیں، بولتے ہیں تو مسکراہٹ جب آتی ہے تو چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ فرشتے پلٹ کر کہتے ہیں یا اللہ اس سے بھی خوبصورت کوئی انسان بنایا ہے؟ فرمایا میں نے یعقوب نبی کو بنایا ہے۔ اب یعقوب نبی کا حسن ایسا حسن ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میرے باپ میرے جد امجدوں کا حکم اور حسن ایسا ہے کہ وہ کوچے نہیں بلکہ خوبصورت ہے۔ جب باتیں ہوتی رہی فرشتوں نے آخری بار پوچھا، میری طرف توجہ کیجیے گا، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ یعقوب سے خوبصورت کوئی بنایا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اس کے بیٹے یوسف کو بنایا ہے۔ آپ پچھلی دفعہ یوسف علیہ السلام کا حسن سن چکے ہیں، گھٹ سبحان اللہ نہیں کرتے یہ سبحان اللہ نہیں۔ فرمایا ہم نے یوسف کو بنایا ہے۔ یا اللہ کتنا حسن ہے؟ فرمایا پوری کائنات کو آدھا کر دیا جائے تو حسن یوسف میں نے آدھی کائنات کے برابر بنایا ہے۔ فرمایا اچھا اب ذرا سوال سنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں رب تعالیٰ سے پوچھا اے رب تعالیٰ یوسف سے بھی کوئی خوبصورت بنایا ہے؟ یوسف سے بھی کوئی خوبصورت بنایا ہے؟ مسکرا کر میرے رب نے فرمایا سنیے گا
میرے رب نے فرمایا ہاں میں نے یوسف سے خوبصورت محمد بنایا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کیا کیا ہے، لیکن میں آگے جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتوں نے دیکھا نا تو ماتھے کے اوپر نور ہے، ماتھے کے اوپر نور ہے، زلفیں میرے محبوب کی کندھوں سے ٹکرا رہی ہیں، آنکھیں خوبصورت ہیں۔ پھر میں سے ایک جملہ کہہ کر آگے جانا چاہتا ہوں کہ میرے شاہ صاحب کہتے ہیں مکھ چم بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک لاٹ نورانی ہے، کانی زلف تے آنکھ بستانی ہے، مخمور کی حکمت بنیا اس صورت نو میں جانا تھا۔ سبحان اللہ بار بار سن دے اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جہاں آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جی شانہ کو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما آسانکا کتے میرے علی کتے تیری صدا مشتاق بکی کتے جا لڑیا۔ حسن مصطفیٰ کو بیان کیا ہے ان 4-5 مصروں کے اندر۔ جب یہ حسن دیکھ لیا نا فرشتوں نے، اب فرشتے سوال کرتے ہیں عجیب عجیب یا اللہ اس سے بھی خوبصورت کوئی بنایا ہے؟ اب رب کا جواب سنا، فرمایا نہیں، اس سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں بنایا، ہاں اس جیسے بنائے ہیں۔ اگیا میں بولے پیچھے پتہ نہیں کہتے دوسری بات میں کیا ہوا ہے نا جی علام تو درجہ آگے بھیج رہے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں یا اللہ اس جیسے بنائے ہیں، اس جیسے بنائے ہیں، اس سے خوبصورت نے کوئی بنایا۔ تو فرشتوں کی امتحان رہی، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس جیسے کون کون سے ہیں، اس جیسے کون کون سے ہیں؟ تو رب نے فرمایا علی۔ جنہیں بول رہے تو سی یار مرضی اتاری ہے، ہاں جی اس جیسے بنائے ہیں میں نے۔ یا اللہ کتنے؟ فرمایا 5 تن۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے تعارف کروا دے، میرے سامنے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور میں بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، کم ظرف ہوں، کم مطالعہ کرتا ہوں، کمزور آدمی ہوں، 5 تن کی کوئی نشانی بتا کہ 5 تن کون سے ہیں؟ تو پھر رب کہتا ہے سننا ذرا فرشتوں کا مکالمہ، میرا رب کہتا ہے میں نے محمد جیسا علی بنایا ہے، علی آگے بڑھ رہے ہیں میں بات کے سنانے لگا، فرمایا میں نے علی بنایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بیماریاں کھٹ جان گیاں جے علی کا نام لگو گے۔ آپ سے 104 بخار ہے، آپ سے ابھی میڈیسن کھا کے آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری طبیعت بھی خراب ہے، کیوں؟ بات علی نہیں کر رہا۔ فرمایا جانا کس جیسے بنائے ہیں، کس جیسے بنائے ہیں؟ تو رب فرماتا ہے میں نے علی بنایا ہے، علی۔ جس کی تخلیق کو رب خود بیان کرے۔ یار اچھا سوچ کے بن جائے نا بندہ وہ تو مان کرتا ہے، اچھی چیز بن جائے تو مان کرتا ہے، سارا اپنا نام لینے کی کوشش کرتا ہے کہ چنگی چیزیں میرے نام لاؤ۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تو خوبصورت ہے نہیں، اس جیسا میں نے علی بنایا ہے، علی۔ یا اللہ دوسرا بندہ فرمایا اس کا بیٹا، یا اللہ بیٹے کا نام بتا، فرمایا امام حسن۔ یا اللہ دوسرا بندہ فرمایا اس کا بھائی حسین ہے، پھر آج کو حسین بنایا ہے، حسین۔ فرمایا یا اللہ اس کے بعد فرمایا اس کی ماں فاطمہ بنائی ہے۔ آپ فرشتے چپ ہو گئے ذرا امام حسین کا حسن سننا۔ ایک بندہ آیا، رات کا وقت تھا، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، آنکھیں جھلسی ہوئی ہے، بھول نہیں گئی، رات کا وقت ہے۔ جب وہ
اپنے گھر کی طرف جانے لگا نا تو امام حسین کو کہتا ہے یا حضرت جی میں رات کو جانا چاہتا ہوں، اندھیرا بہت ہے، روشنی چاہیے، روشنی چاہیے، اندھیرا بہت ہے۔ میں اچھا کیا چاہتے ہو؟ اس کے حضور روشنی ہو جائے۔ فرمایا کتنی؟ کتنی؟ حضور اتنی ہو جائے کہ میں آرام سے گھر چلا جاؤں۔ اب سننا میں کہنا انشاءاللہ اٹھ کے سبحان اللہ نہ کو تو انشاءاللہ العزیز فقیر کا یہ معیار ہے کہ دیکھنا ذرا بات سن کر امام حسین نے ایسے سر اٹھایا سبحان اللہ اور مسکرایا، چہرے سے نور نکلا۔ وہ اسی بندہ، وہ بندہ امام حسین کے چہرے کے نور سے گھر میں چلا گیا۔ بھٹکے ہوئوں کو روشنی چاہیے امام حسین کی۔ ہاں تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس حسین نہیں ملیں گے، حسین نہیں ملیں گے، حسن کے تاجدار حسن حسین ملیں گے۔ سردار جانتے ہیں سردار کی کہتے ہیں، چلی کی کہتے ہیں سردار، سکھ کا دوسرا نام سردار، رات کا وقت تے سکھ سردار رستے میں جنگل سے گزر رہے ہیں۔ حکیم عبد الوحید نے اس کو لکھا ہے، کہتے وہ گزر رہے تھے تو اندھیری رات تھی، جو ان کے پاس گھوڑا سوار تھا اس کی پچھلی والی گھٹا اس میں وہ اٹک گیا۔ جب وہ پیچھے اس کا چرواہا آگے، اس کی ساری باڈی پیچھے اور اٹک گئی۔ اب سردار کے 100 گرو ہیں، سردار کے 100 گرو ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی بندہ آئے یا میرے اندر اتنا زور ہو کہ گھٹے سے نکال لوں اپنا جانور، تو بڑے پریشان۔ اب ذرا سننا ذرا میری بات، کہتے میں بڑا پریشان، میں نے پہلے گرو کو آواز دی، گرو نام مدد کے لیے آ، دوسرے کو، تیسرے کو، 100 کو آواز دی۔ رات کا وقت ہے، جب موت کا یقین ہو گیا کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو کہتے ہیں میں خاموشی سے روتا ہوا بیٹھ گیا۔ ایک بندہ آیا کمزور، سردار میں سے 4 نکلے، سردار 4 ہو وہ ایک بھی نہیں، اتنا کمزور۔ اس نے کہا بڑے میاں سردار جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا جانور یہاں پھنس گیا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں، فرمایا کسی نے مدد واسطے پکارے؟ انہوں نے کہا میں 100 گروہوں پکاریا کوئی نہ آیا۔ فرمایا سردار جی اجازت دیو کہ میں کوشش کرا؟ میں کہنا انشاءاللہ العزیز اسی یاد کرو گے کہ امام حسین کا جشن پڑیا۔ وہ کہتا ہے صحت کیونکہ کمزور ہے تو سردار نے طنز میں کہا اوے صحت میں کٹلا میں نہ چوکھا ہو گئے تو تم کی کرے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کیا سردار جی حکم کرو، سانو آنکھو اجازت دیو۔ جملہ سننا، جیسے ہی سردار نے کہا تم کوشش کر، اس نے ایک ہی جملہ کہا یا علی مدد، یا علی مدد۔ کندھے کا زور دیا تو جانور باہر، کندھے کا زور دیا تو جانور باہر۔ اس نے کہا سردار جی نے کہا مولانا یہ کیا کیا؟
ساڈے گرو آندے نے پر لیٹ آندے ساڈے گرو آندے نے پر لیٹ آندے نے تے علی دا ملک سر چوں کے کہندا ساڈے لیٹ نہیں ہوندے ساڈے لیٹ نہیں ہوندے ایک سکھ اور کی بات سنانے لگا سکھ ہے بہت بڑا عمر 80 سال ہو گئی ہے اور داڑھی لگی ہوئی ہے چٹی تو 3 سال کا اس کا بیٹا پوتا اس نے کہا دادا جان جوانی میں کیا کرتے رہے ہو انہوں نے کہا سب پہلوان ہوتے سی فرمایا مقابلہ کرتے سے نہیں کرتے سی انہوں نے کہا کہ 4 پہلوان میرا مقابلہ نہیں کر سکتے تے بچہ کی کہہ رہے ہیں دادا جان میرے نال کشتی کر دیجئے سبحان اللہ آج تے ساڈا جواب بھی بولیا ہے جواب میں بڑی سمجھ آ رہی ہاں جی دادا جی کو کہنے لگا حضور میرے ساتھ کشتی کر لے اب دادا سوم میں انہوں نے کہا تو بچہ میں اجے بھی 4-5 تے ہوں جی فرمایا میری داد تے دے کہ میں تیرے نال لڑن لگا میں تیرے نال لڑن لگا کہ ٹھیک ہے اچھا قریب پہنچے تو دادا نے کہا اچھا آ بھائی اب ذرا میری جملہ سنیے گا انشاءاللہ العزیز دادا کہتا میرے سینے تے بیٹھ جا میں بابا جی آج جملہ کیا دیتا تسی سمجھے نہیں کشتی دا کی اصول ہے بندہ لمبے پالے وہ لگے جو جملہ دادے نے کیا وہ لگے جو جملہ دادے نے کیا میرے سینے تے بیٹھ جا اجے کشتی شروع نہیں ہوئی کشتی شروع نہیں ہوئی تے ڈھا لیا اتے بیٹھ کے 3 سال کا بچہ کی کہہ رہا دادا جی یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد پوچھا حضور کی گل ہے دادا پوچھے کوئی ایدا مطلب جاننا کہتا نہیں کہتا کیوں پڑھنا کہتا پتہ نہیں فرمایا نہیں پوچھتا تو 10 کیوں پڑھنا ہے کہتا جنوں میں علی دا نام لینا میرے اندر کرنٹ ورگی طاقت آ جاتی ہے حضرت غازی عباس علمدار مولا علی کے بیٹے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری ماں میں بچپن میں تھا چھوٹا تھا 3-4 سال میری عمر ہے عجیب بات تھا کہ میں گھر سے چلتا تھا میرا پیر اٹکتا میں گر جاتا ایک مرتبہ گرا میری ماں نے دیکھا علی کے گھر کی بیوی ہے علی کا بیٹا ہے یہ ذرا سننا معرفت کیسی ہے قریب جا کر ماں نے ایک دفعہ دیکھا گر گیا جھاڑا چہرہ صاف کیا ماتھے پر بوسہ دیا بات ختم ہو گئی پھر اچانک ایک مرتبہ دیکھا ام البنین نے کہ یہ تو بیٹا عباس نیچے گر گیا ہے قریب جا کر کہا اب ذرا سننا جملہ قریب جا کر کہا اگر تو یہ چاہے کہ تو کبھی نہ گرے تو ایک وظیفہ بتاؤں بچوں والے سبحان اللہ حلقین یہی ہے فرمایا تو کبھی نہیں گرے گا ایک وظیفہ بتاؤں تو ام البنین ماں کے کہنے لگی ہے میرے بیٹے عباس جب بھی تو گرنے لگے نا تو نجم کی طرف منہ کر کے کہنا یا علی مدد فرمایا تو گرنے لگے اب بڑے ہو گئے ہیں عباس میں پورا جمعہ پڑھا چکا بڑے ہو گئے ہیں عباس اور وہ ہاتھ چھوڑ کر کہتے ہیں اماں جان جب سے وظیفہ پڑھا ہے میری کبھی کمر نہیں لگی ہے تو ماں خوش ہو کر کہتی ہے پتر ہے تیرے بعد والے انہوں دسے آئے تیرے بعد والے انہوں دسے آئے جس کی کمر پر علی کا نام ہو وہ کبھی بھی نیچے نہیں گر سکتی ہے آخری بات سنا کر بات ختم کرنے لگا ہوں امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی اللہ ان کے آنسوؤں کو قبول فرما لے فضائل میں کسی کو رونا آتا ہے اور یہ وقت کا جب ستارہ چمکتا ہے پھر آنسو نکلتے ہیں ہاں
حضرت غازی عباس علمدار کبھی نہیں گرے. اب امام حسین علیہ السلام آخری بات آپ کے سامنے عرض کریں. مسجد نبوی شریف ہے, بولو اللہ کرے اسلام آپ پہ ہی چلے جائیں, اللہ کرے ہم سب مدینہ شریف چلے جائیں. اب مسجد نبوی شریف ہے, میری بات سنیے گا, یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے, نئی بات کرنے لگا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارکہ 3.5 برس ہے. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آئے, نماز پڑھانے. لے ایک اور بات کروں, یہ بات پھینک کہیں سے میرے دماغ میں داتا صاحب کے تو خیر کوئی اور بات آئی, میں نے سنانی نہیں تھی, ایک دم اور بات آئی, میں وہ سناتا ہوں. مسجد نبوی شریف ہے, امام حسین دانی ران پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے آقا فرما رہے ہیں پہچانو یہ حسین ہے, پہچانو یہ حسین ہے. اس کی ماں جنتی ہے, اس کا باپ جنتی ہے, اس کا نانا جنتی ہے, اس کی نانی جنتی ہے. جیسے ہی یہ خطبہ ختم ہونا تھا, سامنے سے ایک بدو آیا جو خدا کو نہیں مانتا, مصطفیٰ کو نہیں مانتا, مصطفیٰ کے گھرانے کو نہیں مانتا. وہ قریب آیا, اس کے ہاتھ میں 3 سال کا بچہ تھا. ہاتھ جوڑ کر امام حسین اور مصطفیٰ سے مخاطب ہو کر اس نے کہا, یا حضرت میں شادی کر کے چلا گیا تھا, کچھ سالوں کے بعد آیا ہوں تو یہ بچہ ملا ہے. اس کا رنگ میرے ساتھ نہیں ملتا, میرا رنگ اس کے ساتھ نہیں ملتا, مجھے شبہ ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں. جیسے ہی یہ جملہ ختم ہونا تھا بدو کا, تو بچے نے سر اٹھایا, بچے نے گردن سے سر اٹھایا اور ایسے امام حسین کو سلامی پیش کی, ایسے امام حسین کو سلامی پیش کی. جیسے ہی سلامی کے ہاتھ نیچے آئے, جیسے ہی سلامی کے ہاتھ نیچے آئے, امام حسین نے گود رسول چھوڑی, بھاگتے ہوئے بدو کے پاس پہنچے اور بچے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا. بچے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑنے کے بعد کہا, لے جا اسے, لے جا اسے, یہ حرامی نہیں ہے, لے جا اسے, یہ حرامی نہیں ہے. بدو بہت چلاک تھا, اس نے مطمئن ہو کر کہا کہ مجلس رسول میں تو ہر کوئی مان جائے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے, لیکن میں باہر دلیل